السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، چلے آج کی کہانی اور بھی مزیدار ہے۔ آج میں ایک کہانی لے کر آئی ہوں جو ایک چھوٹے سے اونٹ کے متعلق ہے۔ تھا تو بڑا چھوٹا سا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ادھر بھی اچھل کود کر رہے ہیں ادھر بھی اچھل کود کر رہے ہیں، ایسا ہی یہ تھا۔ لیکن اس میں ایک غلط بات تھی، یہ دوسروں کی بات مانتا نہیں تھا۔ اس کی امی کہتی تھی اٹھ جاؤ، وہ کہتا تھا اٹھ رہا ہوں، نہ وقت کی پابندی کرتا تھا، اور کبھی سستی کر جاتا تھا، کبھی کہتا تھا ابھی نہیں جاؤں گا اسکول، بعد میں جاؤں گا، اور اس طرح سب کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کو اس کی بات بری لگنے لگ گئی کہ یہ کیا بات ہے، کہتے ہیں ابھی کھیلنے کے لیے آ رہا ہوں پھر نہیں آتا، ابھی کہتے ہیں اچھا میں آج پارٹی میں سب کے ساتھ شامل ہوں گا پھر پارٹی میں نہیں آتا۔ تو آہستہ آہستہ اس کے دوست اس سے دور جاتے گئے۔ اب وہ چھوٹا اونٹ اکیلا رہ گیا۔ اب وہ بہت اداس ہو گیا، کبھی یہاں اداس پھر رہے، کبھی وہاں اداس پھر رہے، دوست بھی سارے چلے گئے۔ اب ایک دن یوں ہی جا رہا تھا راستے میں، تو اس نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا تھا، لیکن پتھر بڑا چمک رہا تھا۔ اس نے اس پتھر کو اٹھایا تو اس میں سے ایک پیاری سی پری نکل آئی، اتنی پیاری سی پری نکل آئی، اور پری نے اس اونٹ کو دیکھا، لیکن اونٹ تو حیران تو تھا، لیکن پریشان بھی تھا کہ اس کے دوست نہیں رہے تھے، اور وہ اداس تھا ان کی وجہ سے، بالکل اکیلا تھا۔ پری نے اس سے پوچھا اونٹ میاں کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس ہو، کیوں اتنے ناراض ہو، سب سے ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا پری میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے دوست میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ سب آسمانوں کی سیر کو چلے گئے ہیں، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آسمان کی سیر کروں، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آسمان کی سیر کروں، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ایسی کیا بات ہے، ہم بھی جائیں گے آسمان کی سیر کو۔ پھر پری نے ایک چٹکی بجائی اور وہ ایک پورا اڑتا ہوا قالین آ گیا۔ اس نے چھوٹے اونٹ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور لے گئی آسمان کی سیر پہ۔ اب تو جی اونٹ میاں کے مزے ہو گئے، کیونکہ وہ آسمان پہ سیر بھی کر رہے تھے اور اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کو بھی وہ ہاتھ ہلا کے بتا رہے تھے کہ دیکھو میں بھی آ گیا ہوں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، اور بڑا خوش تھا۔ لیکن اب اس کے دل میں ایک اور بات آئی۔ اس نے کہا کہ پری میرا تو یہ دل کر رہا ہے کہ میں آسمانوں میں خود سے اڑوں، لیکن میں تو یہ اڑنے والے قالین پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا تو وہ جو دل تھا کہ میں یہاں پہ بھی خود اڑتا ہوا جاؤں وہاں پہ بھی خود اڑتا ہوا جاؤں، وہ تو پورا نہیں ہوا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں خود اڑنا شروع ہو جاؤں۔ پری نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیسا وعدہ، کون سا وعدہ کرنا ہے؟ ہاں میں ضرور کروں گا، بتاؤ کیا وعدہ۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم ہمیشہ وقت کی پابندی کرو۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں آئندہ وقت کی پابندی کروں گا۔ اس نے کہا دیکھنا، پری نے اس کو کہا دیکھنا اگر تم وقت کی پابندی کرو گے تو تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے پر آ جائیں گے، اور تم بھی جہاں چاہو گے اڑ سکو گے۔ اب کیا تھا، چھوٹے میاں نے وقت کی پابندی کرنا شروع کی۔ جب اس کی امی کہتی تھی اٹھ جاؤ وہ اٹھ جاتا تھا، جب اس کی امی کہتی تھی اب اسکول کا وقت ہو گیا ہے وہ ہمیشہ اسکول وقت پہ جاتا تھا، دوستوں کی بات بھی مانتا تھا، ہر کام وقت پہ کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے چھوٹے چھوٹے پر نکل آئے اور اس نے آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب آپ نے بھی وقت کی پابندی کرنی ہے، مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہوں۔ چلیے پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔